ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر RT ازہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء الی آخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین، والحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس نورانی چہرے والے نبی پر جن کے روح زیبا اور زلف عنبری کے وسیلے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں اور غریبوں کا سرپرست، وہ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی سہا، اسی محسن انسانیت، مخزن آدمیت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اے بابو کام کر دیا دیکھو وہاں رکھا ہے، منہ پہ کہے نہیں مارے ہیں، کیا مارے پورا رکھ دیا منہ پہ مارنا تھا۔ نظام میں قضا بگڑا ہوا ہے کس قدر ساقی، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقدس علماء کے سلموں کی دھول کو چہرے کا آغازہ مل کر عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ساتھ دیں گے؟ بولیے گا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا، سبحان اللہ۔ بے شک جس کے پاس ماں ہے وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنی ماں کی مغفرت کے تصور سے، اب باپ ہے تو بایاں ہاتھ اپنے باپ کی مغفرت کے تصور سے اٹھا کر سبحان اللہ بول دیجیے، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ سلامت ہو تو ہواؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، توڑ دے دشمن کی نلی۔ نظام میں قضا بگڑا ہوا ہے کس قدر ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ ارے زور سے بولو، 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 بولو۔ میں تم سب کے ماں کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، زور سے سبحان اللہ۔
اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبید اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی جانب سے یہ شعر پہنچا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں لیکن، جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں لیکن، غیروں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اور ہندوستان کا وہ خوشگلو شاعر جس کو رات کے 12 بجے آپ بیٹھا دیں یا صبح کے 4 بجے، جب وہ اپنی کوکلی کنٹھ والی آواز سے نعت مصطفیٰ سنانا شروع کرتا ہے تو کوئل کا کو بھی بند ہو جاتا ہے، بلبل کی چہک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس شاعر کو شاعر ہندوستان حضرت الفت نوری کے نام سے یاد، ان کی طرف سے ایک شعر سنا رہا، بولیے سنیں گے جی۔ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چلو اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ذرا پورا مجمع لہک کر بولو سبحان اللہ۔ اگر میں سمجھتا کہ ہر شعر پر 50 کا نوٹ دیں گے الفت صاحب تو میں انہی کی طرف سے سب شعر سنا دیتا۔ دیکھیے اب مصباح رئیس العلماء نمونہ سلف حضرت علامہ مولانا محمد داؤد احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کی طرف سے ایک شعر سنا رہا، اجازت ہے؟ اے لیمن چی السلام علیکم، بہت آفت ہے، ایک چائے بیچنے والا میرے پورے بھارت کو برباد اور کنگال کر دیا، دوسرا چائے بیچنے والا کہاں سے آ گیا؟ جلدی بھاگ ورنہ نیپال بھی کنگال ہو رہا ہے۔ ارے ہٹاؤ نا بابو، غوثیہ کمیٹی کے لوگ ہو، اس کو ہٹاؤ، جلدی بھاگو نا، سائڈ کرو نا، بولی جلد دکھاؤ نا آگے سے۔ آگو پھینکو۔ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ کرم فرما دیجئے، اپنی زبان کھولیے، آپ حضرات کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر لڑائی کا ایک تیور ہوتا ہے، جب تک کمانڈر بیدار رہتا ہے اس کے لشکر لڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو مصباحی صاحب قبلہ کی طرف سے یہ شعر ہے کہ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا؟ 50 اور حضرت مولانا زمین الدین صاحب جمالی کی طرف سے آگئے گا نہیں، تقریر کرنے کے بعد میں اسٹیج سے اتر کے چلا جاؤں گا، مجھ کو پہنچا دیجیے گا قیام گاہ میں مکمل مسافر کے ساتھ، لیے کہ بڑی ہیڑنگ صبح سے آپ لوگوں نے کیا ہے، پیدل گیا کوئی گھٹوں سے گیا، مکمل مسافر کے ساتھ چھوڑ دیجیے گا، نہ تو پھر 14 کو آپ کا بھی کلاس لوں گا بیلا میں۔ خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا؟
جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، دور پھر میری دہلیز پر کب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، حضرت علامہ اظہر القادری صاحب قبلہ، میں بہروا کے اس دیالو نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو غوثیہ مسلم کمیٹی کے اراکین، ممبران، معاونین، مخلصین ہیں۔ انہوں نے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں جبکہ پوری دنیا نفرتوں کے شعلوں میں جل کر خاکستر ہونے کے کگار پر پہنچ گئی ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے۔ دیکھیے ابھی پہلی تقریر ہو رہی ہے اور آپ حضرات پہلے سے ماحول نہیں بنائیے گا تو بعد والی تقریریں کیسے سنیں گا؟ کل پوری رات میں بیٹھ کر ٹہل کر گزارا۔ یہ پہلی شاید کانفرنس ہماری عمر میں ہے جس کانفرنس میں مجھ کو سلانے کے لیے کہا جاتا، تب تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا۔ پوری رات بیٹھا کر ٹہلا کے میری برباد کی۔ تو تھوڑا سا ذہن اگر آپ قریب کیجئے تو میں کچھ اچھی اور پیاری باتیں آپ کے ذہن کے دریچے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ اب تک ماحول میرے موافق نہیں بن رہا، اس لیے ذرا زور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر سبحان اللہ بول دیں۔ میں صرف آپ کے تاجدار ختم، اپنی تاجدار ختم نبوت کی نہ ترکیب سمجھ میں آتی ہے نہ اس کا مفہوم سمجھ۔ مصطفیٰ تو خاتم النبیین ہیں ہی ہیں، تو تاجدار کس کے ہوں گے؟ مصطفیٰ تو نبیوں کے تاجدار۔ بہرحال تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے تو میں صرف اصلاحی گفتگو آپ کے ماحول میں پیدا ہونے والی بہت ساری خرابیوں پر میں اپنا حساس ہاتھ رکھ کر کوئی لائحہ عمل تیار کر کے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں قوت گویائی عطا فرمائے اور کچھ دیر سچ اور حق بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج جس ماحول میں ہمارا اپنی صبح و شام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے یہاں آپسی نفاق، طبقاتی کشمکش، لسانی عصبیت، خانقاہی تعصبات، بلیک مارکیٹنگ، رشوت خوری، زناکاری، عیاشی جیسی مہلک بیماریاں کینسر کے مرض کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کے دفاع کی بظاہر کوئی صورت ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ذرا محبت سے بولیے 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 بولیے۔ آپ نہ بولیے گا تو میرے پاس بہت سارا حربہ ہے جو میں آپ کو بلوا لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کسی تیل و کال اور کسی طرح کے تبصرے اور آپ کو جذباتی انداز میں لانے کے بجائے ایک پیغام آپ کی دہلیز تک پہنچانے کی میں کوشش کروں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہمارا نوجوان صرف ظاہری چمک و دمک، لٹک چٹک، حسن، کیف، سرور، حسن، خوبصورتی، جمال کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بولیے، آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ذرا زور سے بولیے۔ اے بابو، اے میرے لال، تم کو تو یہ انصاری صاحب کہتے ہیں تو چشمہ پہن کے کھڑے ہوتے ہو، اور شمشاد انصاری کہتے ہیں تو چشمہ اتار کے کھڑے ہو۔ تو ابھی بھی تو وہ جو لال چشمہ بچوں والا لگایا ہے اسے اتار دے۔ آج میں تیرا پورا چشمہ اتارنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے اور ذرا سا اپنی آواز کو بلند کر کے سبحان اللہ بول۔ تو اس ماحول میں اگر حضرت علامہ مولانا داؤد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا منصور صاحب قبلہ اور قاضی شریعت حضرت علامہ مولانا اظہار النبی صاحب قبلہ
اور پھر ہماری جماعت کا ایک بہترین خطیب، بہترین ادیب حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ و دیگر مقدس علماء کرام تھے۔ یہ تحریک چھیڑنے کہ سماج میں ایک انقلاب پیدا کیا جائے، تو سماج میں انقلاب پیدا کرنے کی صورت یہ پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے نوجوانوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے وہ کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں وہ ہماری قوم کے جوانوں، اللہ نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے۔ آج میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں ایک اپاہج لڑکی ہے، تو اسے نکاح میں لے آ۔ سماج میں ایک بیوہ عورت ہے، اسے تو شادی کر لے۔ سماج میں ایک غریب شہزادی ہے، تو اسے شریک حیات بنا لے۔ تو میرا تصور ہے میری قوم کا جوان ان بزرگوں کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میں آپ کا سماج چھوڑ کر ہزاروں فرسخ کی دوری پر تنہائی کی زندگی تو گزار سکتا ہوں، لیکن کسی اپاہج کو نکاح میں نہیں لا سکتا، کسی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا، کسی غریب شہزادی کو شریک حیات نہیں بنا سکتا۔ اگر ان حضرات کی تحریک کامیاب نہ ہو تو یہ اپنے تحریک کی ترتیب بدل ڈالیں اور ان کے والدین کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بات پر آمادہ کرو۔ رات کا سناٹا ہو، گھٹا ٹوپ تاریکی ہو، ظلمت کدا ماحول ہو، سارا زمانہ بستر استراحت پر آرام کر رہا ہو، حال یہ ہے سب ٹھنڈی ٹھنڈی نیندیں لے رہا ہو۔ اس عالم میں ماں اگر اپنے کمرے سے بیٹے کے کمرے کی طرف قدم رنجا ہو کر جائے، قدم رنجا ہو، تو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر بیٹا آواز دے گا کون؟ جواب ملے گا بیٹا میں تیری ماں ہوں۔ شہزادہ اٹھے گا، دروازہ کھولے گا، کھولنے کے بعد قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کرے گا امی آپ کو اگر میری ضرورت ہی تھی تو آپ نے وہیں سے آواز لگا لیا ہوتا، میں سر کے بل آپ کے قدموں میں حاضر آ گیا ہوتا۔ لیکن امی جان آپ نے اتنی دور قدم رنجا ہونا کیوں گوارا فرمایا ہے؟ تو ماں کہے گی میرے لال ادھر آ، پیار سے اپنے بغل میں بیٹھائے گی، سر پر دستے شفقت ڈالے گی اور کہے گی میرے لال سن، میں نے 9 ماہ کی مشقتیں اٹھا کر تجھے اپنے شکم میں رکھا، 9 ماہ کے بعد میں نے ان جھٹکوں کو برداشت کیا ہے۔ ان جھٹکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان جھٹکوں کو برداشت کیا ہے میرے لال، جب تو نے اس دنیا میں قدم رکھا تو میں نے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلقوم میں ڈال کر تمہاری زندگی میں توانائی عطا کی ہے۔ میرے لال تیری پرورش و پرداخت کے لیے میں نے سارا سرمایہ، سارا اثاثہ تیرے لیے صرف کر دیا ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں جب تو چیخ کے اٹھتا تو میری ممتا تجھے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹاتی، کبھی تیرے کان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کر دی، کبھی سورہ یاسین، کبھی سورہ ناس، کبھی سورہ اخلاص، کبھی سورہ فاتحہ تلاوت کر کے تم پر دم کرتی، اس کے بعد بھی تیرا رونا اور بلکنا ختم نہ ہوتا تو میں اپنے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ لا کر اپنے آنچل سے پوچھتے ہوئے رب کے حضور عریضہ پیش کرتی، مولا تو نے جو میری گود میں چاند سا شہزادہ دیا ہے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دے دے، اس کے چہرے پر تبسم دے دے، اگر تو نہ رو تیرا بلکنا ختم نہ ہوتا تو میں رات بھر تجھے اپنی آغوش میں لے کر لوریاں دیتی، تو سوتا اور میں بار بار تیرے چہرے کو دیکھا کرتی۔ بیٹا عرض کرے گا امی اتنے احسانات کو جتانے کی ضرورت کیوں آن پڑی ہیں؟ تو بیٹا ماں کہے گی اب بیٹا ضرورت یہ ہے کہ سماج میں ایک اپاہج لڑکی ہے نکاح میں لے آ، سماج میں ایک بیوہ عورت ہے اس سے تو شادی کر لے، سماج میں ایک غریب شہزادی ہے تو اسے شریک حیات بنا لے۔ میرا تصور ہے میری قوم کا جوان اپنی ماں کی ممتا کو جوتیوں کی نوک سے ٹھکراتا ہوا یہ جواب دے گا امی میں آپ کو
چھوڑ کر ہزاروں فرسنگ کی دوری پر تنہائی کی زندگی تو گزار سکتا ہوں، لیکن کسی اپاہج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کسی بیوہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، کسی غریب شہزادی کو شریک حیات نہیں بنا سکتا، مگر ماں کی ممتا کو پر بھی بیٹا راضی نہ ہو تو باپ اٹھے گا۔ دن کا اجالا ہو، سورج کی کرنیں ہر طرف بکھری ہوں، اس عالم میں باپ اپنے قریب بلا کر بیٹے سے کہے گا میرے لال میں نے تیری پرورش و پرداخت کے لیے اپنی ساری کمائی صرف کر دی ہے، تیری نشو و نما کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے اپنا سارا اثاثہ تم پر صرف کر دیا ہے، لیکن سن میرے لال میری ایک تمنا ہے تو اسے پوری کر دے۔ بیٹا عرض کرے گا ابو تمنا کون سی ہے؟ کہا سماج میں ایک لڑکی ہے نکاح میں لے آ، سماج میں ایک بیوہ عورت ہے اسے تو شادی کر لے، سماج میں غریب شہزادی ہے تو اسے شریک حیات بنا لے۔ میرا تصور ہے میری قوم کا جوان اپنے باپ کی شفقت کو جوتیوں کی نوک سے ٹھکراتا ہوا عرض کرے گا ابو میں آپ سے دور ہو کر ہزاروں فرسنگ کی دوری پر تنہائی کی زندگی تو گزار سکتا ہوں، لیکن کسی اپاہج کو نکاح میں نہیں لا سکتا، کسی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا، کسی غریب شہزادی کو شریک حیات نہیں بنا سکتا۔ اے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے جیالو نوجوانوں، اظہر القادری تجھے پیغام دیتا ہے، پلٹو اپنی پچھلی تاریخ کی طرف اور دیکھو آپ سے 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر ایک جوان تھا جس نے اپنی 25 سالہ جوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ حال یہ ہے کہ وہ جوان اتنا حسین تھا کہ اس کی صبح حسین تھی، ذرا زور سے بولیے، اس کی شام حسین تھی، اس کا دوپہر حسین تھا، اس کی خلوت حسین تھی، اس کی جلوت حسین تھی، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے اتنے حسین اور خوبصورت تھے اور آج بھی ہیں کہ جو اس کی زندگی کے لمحوں کو اپنا لیتا ہے زمانے میں حسین بن جایا کرتا ہے، زمانے میں خوبصورت رسالت سالہ جوان جسے قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے، ذرا محبت سے بولیے، اسے شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، اسے حضور العاشقین کہا جاتا ہے، جسے طٰہٰ و یاسین کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، جو نبیوں کا تاجدار ہے، رسولوں کا امام ہے، غریبوں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سرپرست ہے اور یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے، وہ جسے ہم پوری دنیا نبی کونین جناب محمد رسول اللہ کہتی ہے، وہ اپنی 25 سالہ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اور عرب کی بدترین تہذیب یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر کوئی عورت بیوہ اور بدھوا ہو جاتی تو اسے دیکھنا پاپ، اسے پاپن اور بھاگن جانتا تھا، مگر اس 25 سالہ جوان نے عرب میں رہنے والے درندہ صفت انسانوں کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، او عرب میں رہنے والوں، درندہ صفت انسانوں سنو سنو، تم تو بیواؤں کو پاپن اور بھاگن جانتے ہو، مگر محمد عربی خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح میں لا کر سہاگن بنا رہا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، غوثیہ مسلم یووا کمیٹی، حضرت علامہ اظہر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بولو سناؤں یا ختم کر دوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کودو گے کب، اب یہ دیکھیے ہمارے شاعر اسلام حضرت الفت نوری، ہاں اسی کے نام پر یہ جملہ ملاتا ہوں، اتنا بڑا یہ آج کل فقیر ہو گیا ہے کہ اس کی طرف سے ختم آ جاتی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا حضرت الفت نوری صاحب یہ فرمائیے میرے مصطفیٰ نے یہ 15 سالہ فرق کیوں برداشت فرمایا؟
ایک دو سال نہیں 15 سال کے تفاوت کو مصطفیٰ نے کیوں برداشت فرمایا؟ جبکہ آج ہمارے سماج میں مزاج یہ ہے کہ لڑکا 22 سال کا ہو تو 18 سالہ سے 20 سالہ شہزادی چاہیے، لڑکا 20 سال کا ہو تو اس کے لیے 18 سالہ شہزادی تلاشی جاتی ہے، لڑکا 18 سال کا ہو تو اس کے لیے 16 سالہ جوشیدہ تلاشا جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے اپنی 25 سالہ جوانی میں 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے کیوں نکاح فرمایا ہے؟ تو حضرت علامہ مفتی داؤد صاحب قبلہ فرمائیں گے، نادان عبد القادری تجھے نہیں معلوم کہ مصطفیٰ نبی بن کر آئے تھے، اور جو نبی بن کر آتا ہے وہ زمانے کی تہذیب کے سانچے میں نہیں ڈھلتا، بلکہ زمانے کی بدترین تہذیب کو صالح اور صحت مند بنانے کے لیے اپنی حسین اور خوبصورت تہذیب پیش فرماتا ہے۔ ذرا زور سے بولو پورا مجمع، اگر اپنی ماں سے محبت ہو تو میں تمہاری ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں، ہر آدمی اپنا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول لے۔ مولا رات کے اس سلاطے میں تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر تیری پاکی بیان کی ہے، سبوں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دیا۔ زور سے بولیے آمین۔ اس وقت شاعری کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہماری طرف توجہ دینے کا وقت ہے۔ آپ کی شاعری کو ہزاروں سلام، شعراء کرام تو شاعری کر اتنا رکھ دی ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ بھارت کے ناہنجار شاعروں نے شاعری کا بتا دیجیے، بھارت میں جب ناہنجار شاعر ہو سکتے ہیں تو پھر ناہنجار شاعری کیا کریں؟ وہ تو مخولہ پن پر رہے گا۔ ارے بھارت کا ایک شاعر پوری دنیا کے سارے شاعروں پر بھاری ہے۔ ذرا زور سے بولو، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو ایک طرف رکھو اور پوری دنیا کے شاعروں کو کہ شعر کو ایک طرف رکھو، پھر بھی امام محمد رضا کا وہ ایک شعر سارے شاعروں کے شعروں پر وزنی نظر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، علامہ اظہر القادری، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اب یہاں تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے تو ایک پیارا پیغام دیتا ہوں کہ ماحول میں اگر آپ سننے کے مطمئن ہیں تو قلم بھی نکلا، جب ہمارا قلم نکلے گا تو آپ کے قلم کا حال کیا ہوگا؟ بولیے سننے کے مطمئن ہیں؟ ادھر میں رک کر دوں، آپ ادھر نکل جائیے، ہم داؤد صاحب کو یہاں پر بیٹھا دیں۔ قریب ہو بابو، ہے میرے نوجوانوں، میرے لال، ذرا سن لے، بڑی محنت کی ہے، تیری کمائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تیری اس قربانی کو، تم سب کی اس قربانی کو قبول فرما لے، مگر ان محنتوں کے ساتھ صرف اس کو موبائل کے اسکرین پر مت گزار دے، تھوڑی دیر میرے چہرے کو دیکھ۔ خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین میں ہوں، اس لیے کہ ذاکر رسول۔ تھوڑا سا ذہن قریب کر لے، اگر ذہن قریب ہے آپ کا تو بہت سارا پیغام حضور القادری مختصر سے وقت میں آپ کو دے کے چلا جائے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہنگامہ خیزی ہوگی، اس ہنگامہ خیزی کو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب رات میرا کان سننے سے عاجز ہے اور رات میرا تیور بدل گیا، اگر میں اسٹیج پر آتا تو تھوڑا سا جنازہ تو ضرور کسی کا اٹھا دیتا، مگر اس جنازے کو اٹھانے سے پہلے میرا پیغام سنو۔ اسی لیے میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان شادی اور اسلام بنایا ہے، اور صرف
میں آپ کے ماحول پر تبصرہ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت علامہ مولانا داؤد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت یہ 15 سالہ فرق مصطفیٰ نے کیوں برداشت کیا ہے؟ میری عقل سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر اتنے بڑے فرق کو رسول نے قبول کر فرمایا، تو یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے نارانا ضرور قادری، تم اسی رسول کی بات کرتا ہے جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ تٹ میں دستے نازنی ڈال دیں تو 5 انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ ذرا زور سے بولو، یہاں سے میں نبی کا ایک ایک معجزہ سنا رہا ہوں، کسی آدمی کی آواز نہ بند ہو، ہر آدمی سبحان اللہ بولے ہر معجزے پر، تو معجزہ سننے کا بھی ثواب ہوگا اور سبحان اللہ بولنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے زور سے پورا مجمع ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولو۔ فرمائیں گے عبدالقادری قادری تم اسی رسول کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ اپنا لعاب ذہن حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگا دیں تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی پلٹ آئے۔ تم اسی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ حضرت جابر کے بچوں کے جسم پر دستے نازنی ڈال دیں تو دونوں بچے زندہ ہو جائیں۔ تم اسی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ حضرت جابر کے بچوں کے اسرار پر صحابہ کرام کے دندان مبارک سے چبائی ہوئی ہڈیوں کو یکجا کر کے کم بإذن اللہ فرما دیں تو بکریاں زندہ ہو جائیں۔ تم اسی رسول کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ میدان صحبہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ سنادان ضرور قادری جس رسول کے لیے قتادہ کی بینائی پلٹائی جا سکتی ہے، جس رسول کے لیے جابر کے بچوں میں جان ڈالی جا سکتی ہے، جس رسول کے لیے حضرت جابر کے بچوں کے اسرار پر صحابہ کرام کے دندان مبارک سے چبائی ہوئی ہڈیوں میں زندگی ڈالی جا سکتی ہے، جس رسول کے لیے میدان صحبہ میں ڈوبا ہوا سورج پلٹایا جا سکتا ہے، میرا یقین بول رہا ہے اس رسول کے لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جوانی اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے دیالو مسلمانوں، اے ہماری قوم کے جوانوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھو اور سماج کی بیوہ عورتوں سے شادی کرو اس نیت سے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو میرے نبی کی سنت کا یہ معجزہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں انقلاب آ جائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر میری بات بری لگتی ہو تو لا حول ولا قوت بھی پڑھیے، اور اچھی لگتی ہو تو سبحان اللہ بولئے۔ تھوڑا سا دیکھیے، حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے۔ اب یہاں تھوڑا سا توقف کر کے ایک پیاری بات آپ تک بتانا چاہتا ہوں، بولو سننے کے موڈ میں ہو تو ہاتھ اٹھا کر زور سے یا رسول اللہ بول دو۔ بھی باقی ہے اس میں نہیں، حاشیہ چڑھانا اس پر باقی ہے تو چڑھا دیا۔ حضرت علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے کہا حضرت قادری تم جس ملک میں رہتے ہو جس وقت میرے رسول نے اپنی 25 سالہ جوانی میں 40 سالہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اس وقت تمہارے ملک کی حالت کیا تھی؟ اس وقت ہمارے مادر وطن ہندوستان کی تاریخ یہ تھی کہ جب کوئی عورت بیوہ اور بدھوا ہوتی تو اسے پتی کی چتا پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ میں پوری دنیا کے ساری بیواؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دنیا کے مسلمانوں اور دنیا میں رہنے والے انسانوں، سنو، اگر کسی بیوہ کا وقار کسی نے بلند کیا ہے تو یہ کسی دوسرے مذہب دوسرے ملک کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر بیوہ کے نرخ کو کسی نے اونچا کیا ہے تو محمد عربی نے کیا ہے، کائنات کے مسیحا نے کیا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولو، پوری دنیا کی بیواؤں پر میرے نبی کا احسان، بولو ہے یا نہیں؟ ارے ذرا زور سے بولو، میرے اسلام کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ
لوگوں کو اس بات کی گواہی دینی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ آج پوری دنیا کی بیوائیں جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ کل یہی بیوائیں پتی کی چتا پر جلا کر ستی کی جاتی تھی، میرے اسلام نے اسے گھر کے لیے رحمت بنا دیا۔ ذرا زور سے بولو۔ وہ حضرات جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں انہیں سے پوچھئے، آج بھی باب صافحت کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میدان میں عالم جاہلیت میں اسلام جب نہیں آیا تھا اس سے پہلے زندہ بچیاں دفن کی جاتی تھی۔ آج بھی اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد ایک عجیب سی آواز ملتی ہے اور آہو بکا کی صدائیں نظر آتی ہیں۔ میں جیسے ہی قدم رکھا میرے قدم میں اتنی قوت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھاؤں، میں نے پیچھے پاؤں پلٹ گیا اور پلٹ کر آیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، اتنے زمانے اور اتنے عرصے کے بعد جب یہ حال ہے تو جس زمانے میں زندہ بچیاں دفن کی جا رہی ہوں گی اس وقت کیا حال رہا ہوگا؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں